آج 6 سالوں میں رب نے ہمیں مختلف مراحل سے گزار کر ہمیں تیار کیا ہے. تو میں مثال دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. اس گلی میں فرض کرو پانی نہیں آ رہا تو پانی کی لائن ڈلوا دیتے ہیں, 2 دن کے لیے پانی آ جائے گا. لیکن 2 دنوں کے بعد جو اس جگہ پہ واٹر بورڈ کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس کو مرنا یاد نہیں ہوگا, اور وہ رب نے جو اس کو عہدہ دے رکھا ہے اور اس عہدے کے ساتھ جو اس کو حدود بتا رکھے ہیں, وہ اس حدود سے تجاوز کر رہا ہوگا, بغاوت کر رہا ہوگا, وہ رب کا باغی ایکسیڈنٹ اسی تمہاری پانی کی لائن کو چھلنی کرے گا, اس میں سے کنیکشن نکالے گا, اس پانی کو چوری کرے گا, ٹینکروں کے ذریعے بیچے گا, فیکٹریوں میں ڈلوائے گا جا کر پانی, اور پھر 4 دن کے بعد وہ نئی پانی کی لائن میں پانی آنا بند, اور پورا محلہ خاموشی سے اس کو دیکھ رہا ہوگا. تو وہ کرنے والا, وہ ایکسین بھی اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرنے والا بھی باغی, اور یہ پورا محلہ اس کو دیکھنے والا بھی باغی. ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ کام نہیں ہوئے شہر میں, میرے ہاتھوں سے ہوئے کام شہر میں, ہر جگہ پہ پانی کی لائنیں ڈلی ہیں, ہر جگہ پہ سڑکیں بنی ہیں, تو بھائی اس سے آگے کا کام ہونا چاہیے. تباہ کیوں ہو گیا؟ تباہ اس لیے ہو گیا کہ ہم نے اپنے پیچھے اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے باغی چھوڑے ہیں, جس کو مرنا یاد نہیں ہے. وہ ڈلی ہوئی نئی پانی کی لائن کو چھلنی کر دے گا اور بیچ دے گا, پانی وہی پھر فارغ. تو اگر ہم سب لوگ مل کر صرف اس کام پہ لگیں گے کہ بھائی روڈ بنائیں گے, پانی کی لائنیں ڈالیں گے, اور اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس کو رب کی بغاوت سے باہر نہیں نکالیں گے, اس کو رب کا غلام نہیں بنائیں گے, اور ایسا نہ کرنے کی کوشش کرنے والا بھی بغاوت کر رہا ہے. ایسا ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم رب کے غلام ہیں. ہمیں مظلوموں کو رب نے یہی حکم دیا ہے, ہم سے یہی پوچھے گا کہ جب تیرے سامنے کوئی ظالم تھا اور وہ باغی میرا بنا ہوا تھا, تو اے مظلوم تو نے کیا میرے حکم کو مانتے ہوئے, میرے غلام ہوتے ہوئے اس کی بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی, اس کو اس غلط کام سے روکنے کی کوشش کی؟ تو دونوں کا امتحان ہے. صرف پانی کی لائن ڈلوانے سے پانی نہیں آئے گا, اس پانی کی لائن کے اوپر چوکیداری کرنے والے کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اس کی بغاوت ختم کرنی پڑے گی, اور یہ مظلوم کو کرنا ہے. دونوں کا امتحان ہے. نہیں کرو گے پانی بھی نہیں آئے گا, اللہ کی ابھی پکڑ ہوگی. فارغ ہو گئے. تو میرے ساتھیو, پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں, ذمہ داروں, جاؤ جا کر دروازے کھٹکھٹاؤ مظلوموں کے, بولو کہ اس شہر میں ظلم تمہاری وجہ سے ہے, ظالم کی وجہ سے نہیں ہے. بولو کہ اس شہر میں ظلم تمہاری وجہ سے. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تم اسی ظالم سے اپنے لیے حقوق مانگ رہے ہو جو تم پر ظلم کر رہا ہے. عجیب مذاق ہے تمہارا. تمہیں وہ دیکھ کر, تمہاری تقریر, تمہاری باتیں, تمہاری تکلیف دیکھ کر وہ ہنستا ہے, اور تم اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. تمہاری وجہ سے یہ ظلم ہے. جاؤ جا کر مظلوموں کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤ اور یہ بولو, اور کتنے بھی الیکشن کرا لو تم, کسی کو بھی جتوا لو, نہیں ٹھیک ہوگا یہ سارا کچھ. اور جس دن میری بات سمجھ میں آ گئی, خدا کی قسم ایک دن میں فرق آنا شروع ہوگا, ایک دن میں فرق آنا شروع ہوگا. جس دن میری بات سمجھ میں آ گئی, ایک دن میں فرق آئے گا. یہ کیا کورنگی کا علاقہ ہے؟ لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, اسکولوں کی تعلیم نہیں ہے, اسپتالوں میں دوا نہیں ہے, ایک چیز ٹھیک نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کچھ نہیں کر رہے, کسی الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی MP بنے گا, تقریر کرے گا, آئے گا, لولی پاپ دے گا, ووٹ لے گا, پھر نظر نہیں آئے گا. اس کو بیٹھ کر چوکوں میں گالیاں بکیں گے, ٹاک شو دیکھیں گے, باتیں کریں گے, سو جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کل یہ جو آج بڑے ہیں, یہ جب اس عمر میں تھے تو بھی یہی ہو رہا تھا. اب ان کو بھی یہی کورنگی چھوڑ کر جائیں گے ان کو. میں کیا کہتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایسا کیوں نہ ہو کہ سارا کورنگی ایک دن ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی اتنی تباہی بربادی سہنے سے اچھا ہے ہم سب پورا کورنگی, ایک ایک گھر, ہم رات کا کوئی ایک ٹائم مختص کریں 1 گھنٹے کے لیے, 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک, اپنے گھر کے 6 مہینے کے بچے کو بھی گود میں لے کر, پردہ دار مائیں پردہ کر کے, اپنے 80 سال کے بزرگ کو بھی لے کر, ہم پورا کورنگی جا کر روڈ پر 1 گھنٹے جا کر بیٹھے گا. بھائی کبھی یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ بھائی اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہو, ادھر ادھر سے سارے رات جا کر گزار رہے ہو, 1 گھنٹہ نکلو ادھر سے نکل کر. ایسا کیوں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہاں سے نکل کر یہ سامنے والی روڈ پر جائیں, کچھ نہیں کریں, 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک بچوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں روڈ پر, گھر سے چادر لے کر جائیں اور بچھائیں اور بیٹھ جائیں اس کے اوپر. کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی نہیں دیکھے گا, کوئی نوٹس نہیں کرے گا. 3 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی, جس سے بات کرو وہ ایسی تباہی بربادی سناتا ہے کہ آپ وہیں پر آدھی جان نکل جائے, آپ کی رات کی نیند خراب ہو جائے. 22 سال کے لڑکوں کو گولیاں مار رہے ہیں موبائل چھینتے ہوئے ہیں, 2 مہینے ہوئے شادی ہوئے ہوئے, کوئی پوچھنے والا ہے؟ CCPO بیٹھ کر, کراچی کا پولیس کا انچارج بیٹھ کر کہتا ہے یہ کراچی والے شور زیادہ مچا رہے ہیں, کرائم دنیا میں سارے شہروں میں ان کو تکلیف زیادہ ہے, یہ مر کر شور بہت زیادہ مچاتے ہیں, یہ مر کر خاموشی زیادہ پھیل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ ٹی وی کے کیمروں کے آگے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کیونکہ پتا ہے اس کو کہ اس کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے, مرنے والوں کی آہو بکا سے اس کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے.
وہ یہ بھی نہیں چاہتا. کبھی کیوں نہیں خیال آیا لاکھوں کی آبادی ہے, 3 کروڑ کا شہر ہے, کوئی پتھر نہیں مار رہے, کوئی پتا نہیں توڑ رہے, اپنے گھر کے بچوں, بیوی, بہن, ماں, باپ کو لے کر اپنے ہی گھر سے چادر لے کر جا کر 1 گھنٹے 10 سے 11 فٹ پاتھ پہ بیٹھ رہے ہیں. بھائی خاموش احتجاج ہمارا, اور رب کو یہ نیت کر کے کہ رب دیکھ میرے پاس طاقت نہیں ہے, اس ظالم حکمران کے لیے میں اپنے طور پر یہ احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں, یہ میری کوشش ہے, میں تیرا باغی نہیں ہوں, میں تیرا غلام ہوں, چونکہ میں مظلوم ہوں, تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ ظالم حکومت وقت کے ظالم حکمرانوں کے آگے تجھے کھڑا ہونا ہے مظلوم. تو میں مظلوم ہونے کے ناطے, تیرا غلام ہونے کے ناطے میں اپنے بچوں کے ساتھ 1 گھنٹے روڈ پر کھڑا ہوں. یہ پورا محلہ, یہ کورنگی والے جا کر روڈ پر کھڑے ہو جائیں 1 گھنٹے کے لیے, روزانہ 1 گھنٹے کے لیے. پورا کراچی 3 کروڑ کی آبادی ہے, مریضوں کو صرف اسپتال میں جو ہے بس بیڈ پہ چھوڑ دو, رات کے 10 سے 11 بولو بھائی ہم اپنے بیوی, بچے, ماں باپ کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھ رہے ہیں, آ کر کوئی کسی کو کچھ نہیں بول رہے. 3 کروڑ کی آبادی آگے باہر بیٹھے. 3 دن میں پورا پاکستان ہلے گا, 3 دن میں پاکستان ہلے گا. اور چلو میں تمہیں لکھ کر دوں, لکھ کر. اور یہ مصطفیٰ کمال لندن سے بیٹھ کر بات نہیں کر رہا, وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ کسی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوگا تمہارے ساتھ. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تمہیں روڈ پر, لیکن خدا کی قسم میں جس رب کو میں مانتا ہوں, یہ مظلوم یہ ذرا سا عمل کر کے دکھائے, اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ یہ حکمران اگلی صبح اٹھ نہیں سکے گا. خدا کی قسم اٹھ نہیں سکے گا. یہ مظلوم اپنی کوشش تو کر کے دکھائے. تو جا کر دروازے کھٹکھٹاؤ اور بولو کہ ہم کیوں نہ پوری کراچی کے کہیں کہ بھائی کراچی نکلو, کراچی گھر چھوڑو, کراچی کے نام سے ہم کہ بھائی گھر چھوڑ کر نکلو کراچی. بھائی ویسے خوار ہو رہے ہیں تو روزانہ جو ہے وہ بولے یہ کون لوگ ہیں, پاگل لوگ ہیں کیا ہے بھائی, صرف اسپتال میں مریض چھوڑو بس. وہ دلہا دلہن کی شادی ہو رہی ہے, شادی ہو چھوڑ کر سارے جو ہے روڈ پر آ جائیں, 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ شادی شروع کر دیں. 1 گھنٹے کی تو بات ہے. جو جہاں ہے بچوں کو لے کر آ جائے روڈ پر فٹ پر. کون سا مقدمہ بنے گا, کون سی FIR کٹے گی, کون سی دفعہ لگے گی. یہ کراچی نے کر لیا نا, پورے شہر میں خود بخود انقلاب برپا ہو جائے گا. پورے پاکستان میں سب نکل کر کھڑے ہوں گے روڈوں پر خاموشی سے. پورے پاکستان میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. خدا کی قسم یہ حقوق لینا بہت آسان ہے, یقین کرو 3 دن میں پورا پاکستان ہلے گا. 3 کروڑ کی آبادی ہے, اور جو نہیں نکلے گا وہ کون ہوگا, وہ ظالم کا ساتھی ہوگا, وہ اللہ کا باغی ہوگا, وہ اسی رب کی غلامی سے بغاوت کرنے والا ہوگا جو نہیں نکلے گا. یہ پولیس والوں کے گھر والے بھی نکلیں گے, رینجرز والوں کے گھر والے بھی نکلیں گے, جو باغی نہیں ہوگا وہ نکلے گا. تو یہ تفریق آ جائے گی, اور اتنے بڑے انسانوں کے رہتے ہوئے یہ سارا شہر کچھ نہیں کرے, یہ کام کر لے. آپ دیکھو رب کی مدد کیسے آتی ہے. پھر ظالم کا سو کر اٹھنا مشکل ہو جائے گا. خدا کی قسم سانس رب دے رہا ہے, رب آج اس کو چھینک بھی نہیں آتی تمہاری بددعاؤں سے. پورا پاکستان ڈینگی وائرس کے مرض میں مبتلا ہے. کسی حکمران کو سنا ڈینگی وائرس کا بچہ کاٹا اس کو کسی نے؟ ہاں بھائی, کسی حکمران کی خبر آئی ہے؟ یہ سارا کورونا وائرس میں لوگ مر گئے, کوئی حکمران کی خبر آئی کسی کی؟ کیوں نہیں بھائی, یہ کورونا بھی سارا غریبوں کو دیکھ کر رکھتا ہے. یہ مچھر بھی جو ہے وہ غریبوں کو ہی کاٹے گا صرف بس ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ غریبوں کو کاٹنا ہے, اس کو بھی پتا ہے جو گٹر میں گر کر مر رہے ہیں, جو کھلے نالے میں گر کر مر رہے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ, مچھر بھی اسی کو کاٹے, ڈینگی وائرس بھی اسی کو ہو. سوچو تو صحیح کبھی یار, کبھی تو سوچو بھائی. دیکھو بھائی مصطفیٰ کمال کی روزی روٹی نہیں ہے, میری روزی روٹی نہیں ہے سیاست. 30,000 کروڑ روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. آج میرا دشمن مجھ پر 1 روپے بھی چوری کرنے کا الزام, حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا. آج کون سی پارٹی ہے جیتنے والی جو مصطفیٰ کمال کو نہیں لے گی اگر اس کے پاس چلا جائے؟ کیا ضرورت ہے مجھے کام کرنے کی, کیا ضرورت ہے مجھے یہ پارٹی چلانے کی, کیا ضرورت ہے گلی گلی جا کر مجھے یہ آواز لگانے کی؟ ہاں ضرورت ہے, کیونکہ میں اپنے رب کا غلام ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ یہ میری غلامی میں آئے. میرے رب نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے, یہ سیاست میں ڈالا ہے, مجھے یہیں رہ کر رب کی غلامی کرنی ہے. اور میرا دائرہ کار یہ ہے کہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں. میں پانی چوری کرنے والوں کے ساتھ اس چوری میں حصے دار کیسے بنوں؟ مجھے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز لگانی ہے اور ظالموں کے خلاف لڑنا ہے. اس لیے مصطفیٰ کمال جا کر آوازیں لگا رہا ہے تمہیں, اس لیے مصطفیٰ کمال گلی گلی جا رہا ہے.